بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معراج شریف کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے، پانچویں میں ہارون علیہ السلام سے، چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر لیتے ہیں اور کچھ نکل جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک جوان آدمی ہے جو میرے بعد نبی ہوئے ہیں، جو میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں، لیکن ان کے امت میں سے زیادہ جنتی ہوں گے بنسبت میرے امت کے۔ تو اس بات کے اوپر کچھ تفصیل بھی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان میں جاتے ہیں تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب علماء کرام نے اس ترتیب کے متعلق بھی کچھ حکمت بتائی ہے کہ اس ترتیب پر انبیاء کرام سے کیوں ملاقات ہوئی ہے۔ تو کچھ علماء نے اس کے بارے میں اور اس کی حکمت بتائی ہے کہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس سے ملاقات کی تھی پہلے آسمان پر؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اشارہ ہے ان انبیاء کرام سے ملاقات کہ آدم علیہ السلام یہ وہ نبی ہے کہ جن کو جنت سے نکالا گیا تھا، جبکہ انہوں نے شجرہ ممنوع سے کھایا تھا، شجرہ ممنوعہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا تھا اور جنت سے ان کو نکالا گیا تھا۔ تو اس میں کچھ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان قریب آپ کی جو قوم ہے وہ آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی، یہ جو قریش ہے ان قریب وہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالیں گے۔ پھر دوسرے آسمان پر کن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہے جن کو شہید کر دیا گیا تھا، جن کے قوم نے باقاعدہ ان کو شہید کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے قوم نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے کہ آپ کی قوم بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور اسی طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلنے والے تھے تو تمام کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور قتل کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا کہ آج اسلام کو ہم ختم کر لیں گے۔ اسی طرح جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم دیت لگاتے ہیں کہ جو بھی ان کو قتل کرے گا تو ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر تیسرے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یوسف علیہ السلام یہ وہ آدمی ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور اپنے ابا کے پاس واپس آئے تھے، جو بھی پورا قصہ ہے، لیکن ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ایک نہ ایک دن وہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے تھے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے معافی مانگی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں یوسف ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہی قصوروار ہیں،
تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب دیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ یا رسول اللہ ہے میرے پیغمبر، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کے وطن سے نکالیں گے، وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بالآخر یہی لوگ آپ کی قوم دوبارہ آپ کی طرف لوٹیں گے اور آپ ہی کے ہو جائیں گے۔ اور باقاعدہ اسی طرح ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا اور اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو یہی الفاظ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہوگا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ادریس علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو ایک بلند مقام تک بلند کر دیا ہے، بلند جگہ تک ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں کچھ اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی قوم آپ کے خلاف کرے گی، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیں گے، ہم آپ کا مرتبہ بلند کر دیں گے، کہ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا جائے گا، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ ہوگا۔ تو اس میں کچھ حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے اس طرح اور اس ترتیب پر کیوں ملاقات ہوئی تھی۔ اب ہم جاتے ہیں ساتویں آسمان کی طرف کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب ساتویں آسمان میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے وہ ایک چیز پر، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ابا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ تو یہ بیت المعمور کیا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے؟ بیت المعمور کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، 27 سے پارہ ہے سورہ والطور، اللہ رب العزت نے بیت المعمور کی قسم کھائی ہے کہ بیت المعمور کی قسم۔ تو بیت المعمور کیا ہے؟ یہ اصل میں فرشتوں کا کعبہ ہے، کہ جس طرح ہمارا کعبہ شریف جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، تو فرشتوں کا جو کعبہ ہے وہ وہاں ہے، اور اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ وہ بیت المعمور گرے اور گر جائے تو بعین ہی ہمارے کعبے پر گرے گا، بعین ہی اگر گرے تو بالکل ہمارے کعبے شریف پر گرے گا، تو ڈائریکٹلی ہمارے کعبے کے اوپر ہے بیت المعمور۔ اور جس طرح ہم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ایوری ڈے 70,000 فرشتے۔ اور جن فرشتوں نے طواف کی ہے تو ان کو دوبارہ طواف کرنے کا شرف نہیں ملتا ہے، پوری زندگی میں وہ فرشتے صرف ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بڑے، تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑے مخلوق ہے، کہ 70,000 فرشتے ایوری ڈے، نئے فرشتے اس کی طواف کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بیت المعمور۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ آتا ہے۔ اب سدرۃ المنتہا یہ سمجھ لیجئے بیری کا درخت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے جو پھل تھے، اس کے پھل جو اصل میں اس طرح کے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے تھے جیسے حجر نامی جگہ کے مٹکے تھے، کہ اتنے بڑے اس کے صرف چھوٹے چھوٹے پھل تھے، جس طرح حجر نامی جگہ کے مٹکے بڑے پیالے، اتنے اس کے چھوٹے چھوٹے پھل تھے، اور اس کے جو پتے تھے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اتنے بڑے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی چیز نے اس کو ڈانک لیا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ منتہا کو ڈانپ رہی تھی وہ چیز جو ڈانپ رہی تھی. اور اصل میں وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کی ہے کہ وہ سونے کے پروانے تھے اور سونے کی ٹڈیاں لوکسٹ، وہ اس کو ڈانپ رہی تھی. سونے یعنی گولڈ رنگ تھی اور بہت خوبصورت اور نور ہی نور چمک رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کی خوبصورتی کی صفت بیان کرے. اتنی خوبصورتی تھی سدرۃ المنتہا. اور جس طرح نام میں ہے منتہا، کہ اس کو سدرہ منتہا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا سے جو بھی چیز اوپر چڑھتی ہے تو اس جگہ تک آ کر پہنچتی ہے اور رک جاتی ہے. منتہا یعنی انتہا. جو بھی چیز اعمال ہو، جو بھی ہو جو اوپر چڑھتی ہے تو اس جگہ پر رک جاتی ہے، اور جو چیز اس سے اوپر یعنی تقدیر یا جو بھی ہو اس سے اوپر جو چیز نیچے آتی ہے وہ اس جگہ تک رک جاتی ہے. تو جو فرشتے اس سے نیچے ہیں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور جو اس سے آگے ہے وہ اس سے نیچے نہیں جا سکتے. تو بارڈر ہے، سمجھ لیجیے. اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اپنے اصلی شکل میں. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اپنے اصلی شکل میں دیکھا. ایک تو وہ موقع ہے کہ جب سورہ مدثر کے ابتدائی آیات نازل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چل رہے تھے کہ ایک آواز سنی تو آسمان کی طرف نگاہ کیا تو دیکھتے ہیں وہاں جبرائیل علیہ السلام ہے اپنے اصلی شکل میں، اور آسمان کے کنارے کو ڈانپ لیا، گھیر لیا. تو اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے اور گھر جا کر زمبیلونی. دوسرے مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ یا جبرائیل میں آپ کو آپ کی اصلی شکل اور صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتے غار حرا میں تھے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل و صورت دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھ کر بے ہوش گر گئے. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جلدی انسان کے شکل میں آ کر پہنچتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے کہ جبرائیل مجھے گمان ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوق بھی پیدا کی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کا جواب سنے کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے دیکھا اس منظر کو، یہ تو صرف میں نے اپنے پروں میں سے 2 پر کھولا تھا، صرف 2 پر میں نے کھولے تھے، اور میرے 600 پر ہے، اور میں نے آپ کے سامنے صرف اپنے 2 پر ظاہر کیے، اور میرے 600 پر ہے، اور میرا ہر پر اتنا بڑا ہے جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا بڑا میرا ایک پر ہے. اور اسرافیل علیہ السلام کے بھی 600 پر ہے. جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کے بھی 600 پر ہے، لیکن ان کا ایک پر کا جو سائز ہے جتنے میرے 600 پر کے سائز ہے، جتنے میرے تمام پر جتنے بڑے ہیں وہ سائز اسرافیل علیہ السلام کے صرف ایک پر ہے. لیکن جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی اسرافیل علیہ السلام کے جو پر ہے اتنے چھوٹے ہو جاتے کبھی کبھی جتنے ایک چھوٹے پرندے کے پر ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کبھی ان کے پر اتنے چھوٹے ہو جاتے جتنے ایک چھوٹے پرندے کے. تو یہ وہ مرتبہ ہے تیسری موقع پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے اصلی شکل میں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پر جنت کو بھی دیکھا تھا.
اسی طرح جہنم کو بھی دیکھا تھا، جنت کے نعمتوں کو بھی دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے متعلق کچھ صفات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا جو مٹی تھا اس سے ایک بہت خوبصورت خوشبو مہک رہی تھی، جس طرح مشک کی خوشبو۔ یہ تو صرف اس کی مٹی کی خوشبو تھی۔ اسی طرح جہنم کو بھی دیکھا تھا، اور جہنم کا جو داروگاہ ہے، جو گیٹ کیپر ہے، اس سے بھی ملاقات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو اتنا ہنستا جلتا نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ جتنے بھی فرشتوں سے آج میری ملاقات ہوئی ہے، سب مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، سوائے ایک فرشتے کے، مالک۔ یہ فرشتہ جب اس نے میری ملاقات کی تھی، مسکرا کر ملاقات نہیں کی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں یہ تو مالک تھے، یہ تو جہنم کے داروگاہ تھے۔ اس نے جب سے جہنم کو دیکھا ہے، جب بھی اس کو یہ جاب دی گئی ہے، اس وقت سے کبھی بھی ہنسا نہیں ہے، کہ وہ ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا دیدار کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو مسکراہٹ تو اس کی چلی گئی ہے۔ اگر وہ کسی کو مسکرا کر دیکھتا تو آپ کو مسکرا کر دیکھتا، لیکن آپ کو بھی مسکرا کر نہیں دیکھا۔ تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور جہنم کو بھی دیکھا ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ان کے متعلق کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔